بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج G8 قرآن کلاس کی یہ کلاس نمبر 41 اور ہم نے پچھلی کلاس میں جو مرکبات تھے ان کے بارے میں کچھ سیکھا تھا، کچھ بات کی تھی، اور تین جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید، اس کی جو 4 قسمیں ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، اور پھر 3 جو قسمیں ہیں ان کے اوپر ہم نے تفصیل سے وہ قواعد اور شرائط وہ ہم نے سیکھی تھی، جس میں مرکب اضافی اور مرکب جاری اور مرکب توصیفی، اور آج جو چوتھا مرکب ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور وہ ہے مرکب اشاری۔ اور یہ جو ہمارا یہ نوٹس ہیں تسہیل القواعد، اس کے یہ 11 نمبر کا سوال ہے، یعنی سوال نمبر 11، مرکب اشاری سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا قواعد و شرائط ہیں۔ تو جیسا کہ ہم سب سے پہلے تعریف جو ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، تو وہ معلومات ہم بیان کریں گے۔ تو مرکب اشاری سے مراد 2 لفظوں کا ایسا مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید ہے جس میں، جیسا کہ ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید یا مرکب غیر کامل سے مراد ہے جس سے بات پوری سمجھ نہ آئے اور بات جو ہے وہ آگے مزید بڑھانے کی طرف رغبت ہو کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن اپنی ذات میں وہ ایک مکمل ایک یونٹ ہو۔ تو مرکب اشاری 2 لفظوں کا ایسا مرکب ناقص جس میں پہلا لفظ ایک اسم اشارہ، یعنی وہ اسم جس سے اشارہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو یعنی کہ دونوں اسماء ہوتے ہیں، جو دوسرے لفظوں میں اسمین کہہ دیں یا اسمان کہہ دیں، دونوں اسم ہوتے ہیں۔ پہلا اسم اشارہ اور دوسرا جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور یہ جو جس کی طرف اشارہ کیا جائے یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے یا اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، عاقل بھی ہو سکتے ہیں اور غیر عاقل بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی عاقل سے مراد انسان، اور غیر عاقل جو ہے جو بے جان چیزیں ہیں، یا دوسری بعض جو عربی میں جن کو سمجھا جاتا ہے جانور وغیرہ یا دوسرے انسانوں کے بالمقابل۔ تو جیسا کہ ایک مثال آگے لیجئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلی جو مثال ہے وہ ذالکہ، یہ اس میں اشارہ کی آئی ہے کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ خاص کتاب۔ تو ذالکہ جو اٹ سیلف یہ خود بھی ایک معرفہ ہے، ایک اس میں معرفہ، کیونکہ خاص ایک چیز کو معین کر کے اشارہ کیا جا رہا ہے، اور الکتاب جو ہے وہ معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ خاص کیا ہوا۔ تو یہ مرکب اشاری کی ایک اچھی سب سے پہلی مثال ہمیں قرآن کریم میں نظر آتی ہے کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ پھر وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کتاب کیا جاتا ہے اس کی خاص اہمیت کی وجہ سے، یا ان پیشگوئیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے جو انبیاء قرآن کریم کے بارے میں کرتے چلے آئے ہیں۔ تو یہ تھا ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اب یہ جو ترکیب ہے ذالک الکتاب، اس میں ذالکہ ایک اسم اشارہ ہے، اور اسماء اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ یہ ایک اسم اشارہ ہے اور اس کے ساتھ الکتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اور اس طرح الکتاب کو مشار الیہ کہیں گے۔ یہ مشار کا لفظ جو ہے آپ مضاف الیہ سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ کتاب اللہ، کتاب مضاف اور اللہ
جس کی طرف جو ہے وہ منسوب ہو رہی ہے یا اس کی اضافت کی جا رہی ہے تو مضاف الیہ، کتاب اللہ. تو یہاں پہ بھی اسی سٹائل میں یہ مشار الیہ کہ الکتاب جس کی طرف اشارہ کیا جائے. دوسرے لفظوں میں جس لفظ سے اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ کہلائے گا، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلائے گا، یعنی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. وہ بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک مفعولیت یا حالت مفعولیت میں وہ آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا ایکشن ہوا، کام کیا گیا، آپ نے اشارہ کیا، اور جس کی طرف وہ جا کے معین ہوا اس کو پھر مشار، ٹیکنیکلی اصطلاحاً پھر اس کو مشار الیہ یا جلدی میں اردو میں ویسے مشار الیہ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک اس کے بارے میں ہے. پھر ہم مرکب اشاری کے متعلق ضروری معلومات ہم اب حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں مطابقت کیا ہے. ٹھیک، تو مطابقت جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں آئے گی. تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ مطابقت یعنی ایگریمنٹ، آپس میں ان کی جو آپس میں ایگری کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کا جو اتفاق ہے وہ 4 چیزوں میں ہونا چاہیے. نمبر 1، جنس کے لحاظ سے. جنس کے لحاظ سے اس لیے یہاں پہ بیان کیا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عربی اسماء ہیں ان کے اندر بھی جینڈر پائی جاتی ہے، جنس پائی جاتی ہے، کہ مذکر کے لیے علیحدہ استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے جو ہے وہ لفظ علیحدہ استعمال ہوتے ہیں. اور بعض میں اگر یہ لفظی مذکر مؤنث نہ بھی ہو تو بعض ایسے قیاسی ہوتے ہیں جن سے بعض چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. اور بعض جو ہے وہ اہل عرب، اہل لغت جیسے استعمال کرتے ہیں، سماعی جن کو کہیں گے، کہ جو سننے میں آتے ہیں اور کثرت استعمال سے ایسے ہی ہیں. انشاءاللہ جب اس کا لیسن آئے گا تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو جنس کے لحاظ سے ان کی آپس میں مطابقت ہونی چاہیے. یعنی اگر اسماء اشارہ کی بات کر رہے ہیں تو اسماء اشارہ کے اندر بھی جو جینڈر ہے مذکر مؤنث کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نیچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسماء اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید، اور پھر اس میں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی. تو ہم اوپر چلتے ہیں مطابقت میں کہ جنس کے لحاظ سے یہ ان میں آپس میں مطابقت ہونی چاہیے. ابھی گزشتہ 1-2 منٹ پہلے جب ذالک الکتاب مرکب اشاری کی بات کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ الکتاب یا کتابن یا کتاب یہ لفظ جو ہے مذکر مانا جاتا ہے. اہل لغت اس کو مذکر تسلیم کرتے ہیں، ایک میسکولن میل ایک ورڈ لفظ تسلیم کرتے ہیں. تو ذالی کا جو ہے یہ اس میں اشارہ مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. تو ذالک الکتاب میں جو یہ مطابقت نظر آتی ہے، ذالک مذکر اس میں اشارہ، الکتاب مشارن الیہ بھی مذکر. تو یہ اس کے ساتھ پھر دوسری اس میں جو ہم نے مطابقت دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے عدد کے لحاظ سے، کہ اس کی جو عدد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک واحد ہے، پھر مثنی ہے، پھر جمع ہے، یا واحد تثنیہ جمع، 1 کے لیے، 2 کے لیے، پھر 3 اور آگے کے لیے. تو عدد کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جائے گا کہ جو اس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو اکثر اس کے بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ 1 ہے، 2 ہیں، یا اس سے زیادہ ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ذالی کا ایک مذکر چیز کے لیے اور الکتاب بھی 1 ہے، کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ کتابان یا اس کی جمع جو ہے کتب، ایسے نہیں ہے، بلکہ کتاب. تو عدد کے لحاظ سے یعنی اس کی جو 1 2 3 جو اس کا ہے نمبر، وہ بھی اس میں آ گیا. پھر تیسری یہ بات ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو وسعت ہے یہ بلحاظ معرفہ و نکرہ جو ہے وہ کیا ہے. معرفہ آپ کو پتہ ہے الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، معرف باللام،
یعنی کہ جب ہم، یہ اس لیے بھی ضروری ہے مطابقت، کہ جب ہم اگر ترکیب کریں اس کی یا بعد میں اس کو وضاحت سے کھولیں تو یہ پھر چیز آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اکثر جب مرکب ہوتے ہیں اشاری تو وہ اس کے بعد اس میں معرفی آتا ہے، جیسے کہ ابھی بتایا کہ ذالک الکتاب، یا اگر آئے کہ حاضل کتاب، تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ معرفہ و نکرہ، اور اس میں پھر بعض اوقات نکرہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے پھر اور اس کو پھر وہ مرکب اشاری کے اس مرکب میں نہیں آئے گا ناقص، بلکہ پھر وہ اور معنوں میں آ جاتا ہے، جس کی آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ پھر ایک مبتدا یا خبر جو ہے اس انداز میں آ جاتا ہے۔ اس میں اشارہ تو استعمال ہوا ہے، لیکن بعد میں اس کا جو فنکشن ہے وہ نہیں رہا جو مرکب کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ضروری بات تھی۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اعراب کے لحاظ سے جو آخری اس کی حالت ہے، اب یہ جو سوائے دو تین کے، یعنی کہ دو جو اسماء اشارہ ہیں دو، باقی سارے جو ہے فکسڈ ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ ان کی بنا جو ہے عمارت قائم کر دی گئی ہے، جو عمارت ایک جگہ سے موو نہیں ہو جاتی۔ ایک انسان ہے، دوسری چیزیں ہیں جو موویبل ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فرنیچر ہے، کوئی اور چیز ہے، کمپیوٹر ہے، وہ ہم موو کر سکتے ہیں، انسان بھی موو کر سکتے ہیں، لیکن اگر بلڈنگ ہے تو وہ اموویبل چیز ہے۔ تو یہ بھی اس میں اشارہ جو ہے، ان کی جو حرکات اور اعراب یہ ان کے فکس ہیں، جب ایک جگہ ایک اشارہ ہو تو فکس ہو جاتا ہے۔ جیسے اب ذالکہ کی بات ہوئی تو یہ ذالکہ، یہ ہم نے یہ اس کو ذالکہ نہیں ہو جائے گا، ذالکو نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک فکس ہے۔ اگر ہم نے الکتاب یا مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ذالکہ ایسے ہی آئے گا۔ آگے مزید اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ کا جو ہے یہ کب چینج ہوتا ہے۔ تو یہ تھا مطابقت کا کہ یہ چار چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو عام فہم استعمال یا آپ کی سمجھ آنے والی چیز ہے وہ پہلی دو ہی ہیں، کہ جینڈر جنس کے لحاظ سے اور عدد کے لحاظ سے۔ یہ جو کہا کہ وسعت اس کی جو ایکسپینشن ہے کہ بھئی یہ معرفہ ہے یا غیر معرفہ نکرہ ہے یا اس کے اعراب ہیں، یہ سیکنڈ لیول ہے جو آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ کہا گیا نا کہ اعراب کے لحاظ سے، تو اس میں بھی جیسے یہ اس میں اکثر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں مرفوع جو ہے وہی استعمال ہوا ہے۔ مرفوع یعنی کہ جیسے ایک ضمہ آ جائے یا دو آ جائیں، جیسے اگر ہم کہیں کہ حاضی ہی، تو اس کے ساتھ امتن، انعام، انشاءاللہ آگے مثالیں اس کی آئیں گی۔ تو اس کا یہ بھی یعنی کہ اگر وہ فکس ہے حاضہ ذالکہ یا دوسری چیزیں، تو اس کے بعد میں آنے والا جو مشارن الیہ وہ جو اس میں اس کے بھی وہ فکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اس میں اشارہ کی اقسام۔ تو اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اسماء اشارہ قریب کہلاتے ہیں، اور یہ ہر زبان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو آپ کے بالکل سامنے چیزیں ہیں، جن کو آپ بعض اوقات اپنے ہاتھ میں پکڑ بھی سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں فوری طور پر، جو بالکل آپ کے امیجیٹ کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے لیے اس اسماء اشارہ قریب، اور ایک جو دور ہیں وہ خواہ جسمانی لحاظ سے ہوں، مکانی لحاظ سے ہوں، معنوی لحاظ سے ہوں، ان کے لیے اسماء اشارہ بعید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہی قرآن کریم کے اندر بھی یہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں ذالک الکتاب کہہ کے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ذالکہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کتاب، تو در حقیقت کتاب وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا قرآن مجید کے نسخے ہوتے ہیں، ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی دہرائی کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور کو مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن ذالکہ میں ایک انتہائی ایک گہری حکمت کی بات کی گئی ہے کہ تم بے شک تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن معنوی لحاظ سے یہ دور ہے کتاب، اور جب تک تقوی و طہارت نہ ہوگی یہ کتاب کی قربت اس کے مطابق تمہیں نصیب ہوگی۔ تو ذالک الکتاب میں ایک تو یہ اشارہ تھا کہ تورات میں اور انجیل میں دوسرے انبیاء بنی اسرائیل اور دوسرے انبیاء دوسرے زمانوں کے بھی
وہ اس کتاب کے اترنے کی طرف پیش گوئیاں کرتے آئے ہیں کہ جب وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کو ایک کتاب دی جائے گی، اور انجیل میں اور اگر آپ بائبل پڑھیں تو کافی اس میں اشارے بھی ملتے ہیں، بلکہ یہ جو کہا گیا کہ استثناء میں ڈیوٹرونمی بائبل کی 5ویں کتاب، تورات کی 5ویں کتاب کا حوالہ استثناء 18 اور 18 آیت نمبر 18 پھر 19 اور 20، اس میں ایک کلام کا بتایا گیا ہے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو وہ کہے گا میرا نام لے کر کہے گا اور میرے نام کے اوپر وہ بات کرے گا۔ تو اسی طرح کتاب کا بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے، تو سورۃ الفاتحہ کا خاص طور پر۔ تو ذالک الکتاب کہہ کے کہا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا صدیوں پہلے انبیاء کے زمانے میں، اور اب یہ کتاب تمہارے پاس ہے اور اس کو مانو۔ اگر آپ 5واں رکوع پڑھیں سورۃ البقرہ کا تو اس میں سب سے پہلے کسی قوم کو جو مخاطب کیا گیا وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا، اور وہاں پہ ایک دو آیتیں کے بعد یہ فرمایا گیا 5ویں رکوع میں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، یہ تصدیق کرنے والا ہے، مصدق ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تمہاری تورات جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق یعنی اس کو سچا کرنا، اور یہ بتانا کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے تھی، تمہارے نبی کی صداقت بھی اس کتاب سے ظاہر ہوگی اور اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ظاہر ہوگی۔ تو ذالک الکتاب میں یہ بھی ہے، اور اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں ایز اے ریڈر تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مانوی لحاظ سے بھی کہ یہ وہ کتاب کہ، اور جب جتنا انسان پاکیزگی میں بڑھے گا اتنی زیادہ اس کو قربت ہوگی، اور قربت وہ روحانی بھی ہو سکتی ہے، مانوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے یہاں پہ وہ مضمون نہیں۔ اگر یہاں پہ یہ رکھا جاتا کہ حاذل کتاب لا ریب فیہ، تو جو قرآن کریم بتانا چاہتا ہے یا ایک لفظ استعمال کر کے جو تاریخ کو بھی بتانا چاہتا ہے، اور جو اس کے بارے میں مزید جو ہمیں نکات جو ہے وہ عطا کرنا چاہتا ہے، وہ ہم اس کے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بعض اوقات ایک لفظ جو ہے بہت ساری اس کے، اسی لیے تو فرمایا کہ قرآن کریم کے بہت سارے بطون ہیں، کچھ جو ہے صاف سمجھ آتے ہیں اور کچھ جو ہے درجہ بدرجہ جتنا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ سمجھاتا ہے۔ تو یہ تھا ابھی جو بات ہو رہی تھی اسماء اشارہ بعید کی، تو ہر دونوں قسموں میں 6 صیغے ہوتے ہیں، یعنی 6، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ اگر اب ہم قریب کو دیکھیں تو مذکر کے لیے سب سے پہلے حاذا 1 کے لیے، اور حاذان 2 کے لیے، اور حاذین کی اگر جو اس کی پوزیشن بدل دی جائے، جیسے ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، بتایا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ سفر کر رہا ہو تو اس کا چہرہ بالکل اپنی ڈائریکشن کی طرف ہوتا ہے، نہیں تو وہ اس کے بھٹکنے کا مانوی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی جسمانی لحاظ سے بھی گرنے کا ہوتا ہے۔ تو جس ڈائریکشن میں آپ نے جانا ہے اس ڈائریکشن میں سیدھا آپ کا چہرہ اس طرف ہو، تبھی اس کو ضمہ کے ساتھ، جس کی شکل بھی اس طرح کی ہے، اس کو ظاہر کیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ رفعی حالت یا مرفوع، کہ تم اب یعنی کہ ایک پوزیشن میں ہو کہ درجہ بدرجہ، یعنی کہ تم آگے ترقی کر رہے ہو، رفعی حالت میں ہو، رفع ہو رہا ہے تمہارا۔ اور آگے پھر جب ایک پوزیشن آتا ہے کہ کسی وجہ سے انسان کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، کسی جگہ جو ہے اس کو آرام کرنا پڑتا ہے، تو یہ تینوں حالتیں جو انسان کی ہے، قیام و قعود و علی جنوبہم، یہ جو ہے ایک لحاظ سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو حاذا جو ہے وہ 1 کے لیے، حاذان اور حاذین، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 2 اس قسم کے ہیں کہ قریب میں بھی اور بعید میں بھی جو چینج ہو سکتے ہیں، باقی جو ہیں وہ فکس ہیں، مثلا حاذا ہر جگہ فکس ہوگا، ہاؤلائی فکس ہوگا۔ تو حاذا 1 کے لیے، حاذان 2، اور ایک دوسری اور تیسری جو اس کی حالت ہے، یعنی سٹینڈنگ پوزیشن اور جو ایک جری حالت ہے، حالت جر میں یہ بن جائیں گے حاذین۔ تو ہاؤلا جو ہے یہ فکس۔ پھر اگر ہم بات کی تھی کہ اس کے اندر بھی جینڈر ہے مذکر مؤنث، تو مؤنث میں حاذا کا حاذی ہی ہو جائے گا،
اور ہاذان کا ہاتان، نوٹ کریں کہ اس میں تا الف آیا، اس میں ذا الف، اور ہاتان جو ہے وہ ہاتین بھی ہو جائے گا اس حالت میں جو بتائیے کہ حالت نمبر 2 اور 3، یعنی نسبی حالت اور جری حالت، سیکنڈ اینڈ تھرڈ، اور ہاؤلا جو ہے یہ فکس ہے۔ پھر یہ تو قریب کے ہو گئے، مثلا آتا ہے قرآن کریم میں ھذا کتاب انزلنا مبارک، اسی طریقے سے ہر ایک کی مثالیں قرآن مجید میں جو ہے وہ آئی ہیں، ھذا کی بھی آئی ہیں، ھذان کی بھی آئی ہیں، اور ھذہ، اور ہاتان تو نہیں لیکن ہاتینی، یہ جو ہے یہ قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ہاؤلا جو ہے وہ قرآن کریم میں کئی مرتبہ جو ہے یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں بعید کی طرف، تو دور مذکر ذالکا کے اوپر ہم نے بات کی تھی، تو ذالکا اور ذانکا یعنی دو کے لیے، اور ذانی کا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور زینی کا اس حالت میں نہیں آیا، لیکن اولائی کا یہ استعمال ہوا ہے، مؤنث تل کا کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور جو لفظ ہے تانی کا اور تینی کا یہ قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا، ویسے عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اولائی کا آپ کو پتا اولائی کا ہم المفلحون، تو یہ کئی مرتبہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے چلتے ہیں، یہ ہو گئے اس میں اشارہ کی قسم، اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کہ اس میں اشارہ کے استعمال کی 3 صورتیں۔ تو اس میں اشارہ کے استعمال کی 3 صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ بڑا ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اسماء اشارہ میں لام اور کاف یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر ہم اس میکنزم کو سمجھ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اسماء اشارہ میں لام اور کاف کے حروف نہ ہوں، یعنی یہ جو 2 حرف ہیں لام اور کاف کے حروف نہ ہوں، تو یہ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اوپر والے یعنی ھذا کہ اگر آپ سارے دیکھیں ھذا اور ھذان، یہ ساری اوپر جو قریب کا اگر میں اس کو ہائی لائٹ بھی کروں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر نہ تو لام ہے اور کاف ہے۔ بعض اوقات اگر بہت سارے ہو نا کہ کبھی کبھی ہو کہ ذالکا، کبھی ہو ھذا، کبھی تلکا، تو جیسے ایک بعض ایسے ہوتے ہیں نقطے ہوتے ہیں جس سے فوراً بندہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میں نے کون سا کہاں پہ سمجھنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی میں لام اور کاف نہیں ہے تو وہ پھر اشارہ قریب ہے، جیسے مثلا ھذا اور ھذا۔ نمبر 2، اگر ان کے حرف میں حرف کاف ہو تو یہ متوسط اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین کا یہ بیان ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، گو کہ عام طور پر قریب اور بعید میں فرق نہیں کیا جاتا، سمپل رکھا جاتا ہے، یعنی کہ دس اور دیٹ، یہ یا وہ۔ لیکن بعض جو آپ نے پتا ہے کہ جو نحو ہے یا صرف و نحو، اس کے جو ماہرین ہیں ان کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ جو نحو یا یہ جو گرامر ہے یہ اپنی مکمل حالت میں نہیں ہے۔ جتنی ان کو سمجھ آئی انہوں نے قرآن کریم کی عربی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے استعمالات پر غور و فکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتابوں کو اور اپنے قواعد کو جو ہے مرتب کیا، لیکن ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ میں نے بتایا نا کہ حرف آخر نہیں ہے کہ بس یہ سائنٹیفکلی یہ 2+2 4، ہر جگہ ایسے نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک استثناء کی جو ونڈو ہے، ایک دروازہ، وہ آپ نے اپنے ذہن میں یا اپنی کتاب میں اپنے نوٹس میں آپ نے کھول کر رکھنا ہے، آپ نے اپنی کتاب اپنے نوٹس میں کھول کے رکھنا ہے۔ تو یہ تھا کہ اگر ان کے آخر میں حرف کاف ہو تو یہ متوسط یعنی قریب اور بعید کے درمیان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جیسے ذاکا اور ذاکما۔ قرآن کریم میں یہ لفظ نہیں آئے، لیکن عربی کی بعض اور جو عام استعمال ہوتی ہے ماڈرن سٹینڈرڈ عربک، اس کے اندر بعض کتابوں میں بعض جگہ پہ یہ ایسے استعمال کر لیتے ہیں، اور بعض جو ڈائلیکٹس ہیں، ڈفرینٹ جو لہجے ہیں عربی کے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں استعمال
ہوتی ہیں فرام جگہ جگہ سے جگہ. تو جب یہ کہا کہ متوسط تو اس سے مراد ہے کئی قریب اور بعید کے درمیان، جو زیادہ دور بھی نہ ہو اور زیادہ قریب بھی نہ ہو، درمیان میں. تو وہاں پہ ذاکا اور ذاکما استعمال ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ذالکا اور یہ جو باقی ہے ذانکا، ان کے استعمال سے بعض میں، لیکن قرآن کریم میں ایسے نہیں آیا. نمبر 3، اگر ان کے آخر میں لام اور کاف دونوں آ جائیں تو یہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک، اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں کہ اگر ان کے آخر میں لام اور کاف آ جائے، تو آپ دیکھیں ذالک الکتاب، تو لام بھی آ گیا اور کاف بھی آ گیا. اس میں یہ بات کسی کو یہ نہ اشتباہ آئے کہ ذالکہ تو اٹ سیلف جو ہے از خود ایک اسم ہے. اصل جو اس کا ہے وہ ہے وا. بعد میں جو آنے والی چیزیں لام اور کاف وہ ایک اضافی ہیں، کیونکہ ان کے اندر چینجز ہوتی رہتی ہیں. یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ کا تو لازمی طور پر چینج ہوتا ہے، جیسا کہ ذالکہ اور ذالکما بھی ہے اور ذالکم بھی ہے، اور آگے اس کی مثالیں بھی میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا. تو اسی طریقے سے تل کا، اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کا جو ہے وہ چینج ہوگا. تو کا کی طرف زیادہ جو ہے وہ آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ اگر ان کے آخر میں لام اور کاف آ جائیں تو یہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کاف جو ہے وہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کیسے، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قریب کے لیے یہ 6 لفظ ہاذا، ہاذان، ہاذی، ہاتان اور ہاولا، اور بعید کے لیے تو یہ 12 ہو گئے. اور اگر ہم نے ان کو جو چینج لیتے ہیں جیسے ہاذان اور ہاتان، تو 12 اگر ہم یہ کریں تو تقریباً 13، 14، 15، 16 بن جاتے ہیں. یعنی کہ ٹوٹل ایز ایک دو اوپر اس میں سے قریب میں سے، اور یہ یعنی کہ ایز اے ہول جو اگر لفظ ہیں تو 16 ہو گئے. تو یہ یاد رکھیں. اور پھر آگے یہ ہے کہ یہ صرف ان کے اوپر نہیں ہے اس میں اشارہ، بلکہ بعض دوسرے جو عربی کے لفظ ہیں وہ بھی اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ مکانی لحاظ سے جگہ کو وہ نشاندہی کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس لیے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسماء اشارہ اور مکانی، یعنی بریکٹ میں مکانی کر دیں، لیکن اگر عربی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں ہم کہیں گے کہ اسماء اشارہ للمکان، یعنی مکان کے لیے اشارہ. تو اب یوں سمجھیں کہ اسماء اشارہ مکانی یا مکانیہ یا اس طرح کا جو بھی آپ کو ذہن میں آئے، یا آپ کہیں کہ دوسرے اسماء اشارہ. تو سب سے پہلے جو لفظ چلتے ہیں وہ ہے ثم. تو یہ بھی ایک اسم اشارہ ہے اور مکان کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. مکان یعنی جگہ، جو کسی مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ معنوی لحاظ سے اس کا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. آیت مبارکہ ہے سورہ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ. اور اس میں یہ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اس کو چلتے ہیں یہاں پہ، اور غالباً یہ 14ویں رکوع میں ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیے جی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی جیسے بھی، اینما جس طرف بھی تم پھیرو گے، اپنی توجہ کو پھیرو گے، اپنے منہ کو اپنی توجہ کو پھیرو گے، فَثَمَّ، پس وہیں، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے، یعنی اس کی توجہ، اس کی نعمتیں، اس کی برکات، اس کا فضل، اس کی رحمتیں. وجہ اللہ سے یہ وجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے ہماری چیزیں ہمارا منہ ہے اس طرح نہیں لے سکتے، بلکہ ایک معنوی لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پھر ہوگی. یعنی مشرق مغرب ہر جگہ پہ تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو. یہ جو ایک جگہ ہم ایک کرتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن میں، تو ایک تو یونٹی قائم کرنے کے لیے، اور شاعر اللہ کی جو عظمت ہے ان کو اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے. لیکن اگر نہ پتہ ہو مشرق مغرب، تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی جو توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکات اس کو ملیں گی. اصل جو ہے وہ انٹینشن ہے. لیکن شاعر اللہ کا جو احترام اور سنت کی پیروی ہر صورت میں واجب ہے، اگر یہ ساری چیزیں شرائط میسر ہوں، جیسا کہ یہ فرمایا. تو اینما تولو فثم، وہیں یہ ایک مثال آ گئی. پھر آپ دیکھیں اس کی ایک مثال آپ کو اور بھی ہیں سورۃ تکویر میں، ثم امین، وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ہوگا کہ مکانی لیکن معنوی لحاظ سے. اور اللہ تعالیٰ تو یعنی کہ کائنات کی، اس کے لیے تو کسی مکان، معین مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہی قرآن کریم کی فلسفی ہے کہ لیسا کمثلی شیء، کہ کوئی بھی جو چیز ہماری ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں میں قید کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اس معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ یہ ساری چیزیں جو قرآن کریم میں آیا کہ ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، یا اسی طریقے سے بعض اور چیزوں کا جیسے احادیث میں یا قرآن کریم میں آنکھوں کا اور چلنے کا اور دوسری چیزوں کا ذکر آتا ہے، وہ سارا ہمیں سمجھانے کے لیے. تو نمبر 2 ہے ہنا اور ہا ہونا. یہاں ہنا کا مطلب بھی ہے ہونا، اور ہا ہونا آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ان کو وہ ان کی قوم نے یہ لفظ استعمال کیا، یعنی کہ ان کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے. تو چلتے ہیں سورہ المائدہ میں، اور وہاں پہ اب یہ دیکھیے جب انہوں نے اس کو کیسے بیان کیا ان کے بارے میں. جو یہ دیکھیں جب ان کو کہا قالو یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب ان کو کہ اس قوم سے جا کے لڑو اور اس بستی میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جا کے لڑو، تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ہم اس کے اندر جو ہے داخل نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارا جو رب ہے وہ جاؤ، تم دونوں، فقاتلا، تم دونوں جا کے لڑائیاں کرو. اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں، یہ جہاں پہ ہم نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، پڑاؤ لگایا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہاہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تم جا کے لڑائی کرنی تو لڑو جا کے. تو پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، میں اپنے نفس پر، اپنا جو بھائی ہارون ہے، اس کے علاوہ میری ان کے اوپر کوئی زور نہیں چلتا، ملکیت نہیں، یہ انتہائی بدتمیز لوگ ہیں، نافرمان ہیں. اور پھر اسی لیے تو یہ لفظ استعمال کیا، فاسقین، دائرہ اطاعت سے نکلنے والے، بات نہیں ماننے مل رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آگے بتایا کہ 40 سال ان کو پھر ان کی سزا ملی ان کو، کہ پھر ٹھیک ہے تم. اور پھر یہ دیکھا انہوں نے کہا تھا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا، فلا تأس علی القوم الفاسقین، بالکل یہ مطابقت. تو یہ بات کر رہے تھے کہ ہا ہونا دونوں کسی مکان قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہونا کا وہاں یہ کسی مکان متوسط کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہا ہونا قرآن کریم میں آیا ہے، اور ہونا کا معنوی لحاظ سے یا ایک بعض اہل لغت کا یا گرامیرینز ان کا خیال ہے کہ یہ نہ قریب، زیادہ قریب ہو نہ زیادہ دور ہو، بلکہ درمیانہ، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال وہاں پہ یہ استعمال نہیں ہوا جو قرآن کریم کے استعمالات میں. لیکن ہنالی کا یہ جو ہے یہ مکان بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے ہنالی کا. تو وہاں یعنی کہ اگر وہ ہوتا نا کہ ہا ہونا یا ہونا، یہاں ہونا عام طور پر جب عربی میں کوئی تقریر کرتے ہیں، کوئی خطاب کرتے ہیں یا تحریر کرتے ہیں، تو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ ہونا، کہ یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے، یہ دلیل بیان ہوئی ہے، یہ حوالہ ہے، تو وہاں پہ عام طور پہ یہ ہونا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ہا جو ہے نا، ایکچولی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہونا ہے ایکچول ورڈ ہونا ہے، لیکن ہا جو ہے یہ توجہ دلانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اپنی طرف خاص متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا ہا ہونا، کہ دیکھو دیکھو، سنو سنو ہماری بات، ہونا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں جانا ادھر سے. تو پھر یہ ہا جو ہے نا یہ وہاں پہ استعمال آگے بھی اس کا آئے گا. تو ہنالی کا یہ وہاں
یہ بھی مکان بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کی جگہ اس کے لیے۔ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اس کی مثال جو ہے غالباً سورہ الکاف میں ملنی چاہیے۔ سورہ الکاف میں چلتے ہیں، پارٹ نمبر غالباً 3 ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ہنالک سورہ کاف، ہنالک الولایۃ للہ الحق، آیت نمبر نوٹ کیجئے 45 سورہ الکاف 18 12-15۔ تو یہ لفظ یہاں پہ ہنالک، دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا بیان فرمایا گیا۔ تو چلتے ہیں ادھر سورہ الکاف اور ہاں جی، تو یہ یہاں پہ اس وقت ہوئی نا مانوی لحاظ سے، وہاں یعنی وہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت، یہ اس وقت اختیار کلیتاً اللہ ہی کا تھا۔ یہ دیکھیں تھا جو ہے یہ اس بات کو کلیئر کر رہا ہے، اس وقت جو حق ہے، ہنالک الولایۃ للہ، یہ اس میں مانوی لحاظ سے اس کو استعمال ہوا۔ اور یہاں پہ اس کو دیکھیں گے وہاں پہ کیا ہوا استعمال۔ دیکھیں دیکھیں ہاں ہونا یہیں، تو یہاں تھا اور ہا کا ملا کے اس کا جو پوری جو ایک لب و لہجہ بنا، تو مراد ہم تو یہیں، رائٹ ہیئر، یہ اس کا آئے گا، یہ اس کا آ گیا۔ تو آگے اس میں اشارہ کے شروع میں جو ہا ہوتی ہے وہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ مخاطب کو یعنی تا کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہے اس کا تا کو فتحہ لگانی ہے، مخاطب تا کو فتحہ، اور یہ مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لگائی جاتی، جیسے ذا سے ہاذا، جیسے نا ذا ہے نا، ہا ذا اس کو متوجہ کیا، ہاذا کتاب، ہاذا امر۔ نیکسٹ پوائنٹ، غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارہ کرنا ہو تو واحد مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر علم، ٹھیک، اور علم کی جمع علوم، تو ہذہ العلوم یہ آئے گا۔ اور آگے میں آپ کو استعمالات قرآن کریم سے بھی دیتا ہوں۔ اگلا پوائنٹ نوٹ کریں کہ اس میں اشارہ کے آخر میں آنے والے کاف کو حرف خطاب کہا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر لوگ یہاں پہ اس کو سمجھتے نہیں، غلطی کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، جو جیسے میں نے کہا نا کہ کا جو چینج ہوتا ہے، کاف جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، شروع میں بات ہوئی تھی کہ ذالکا اور ذالکما اور ذالکم، تو یہ بات ہے۔ اس میں اشارہ کے آخر میں جو کاف آتا ہے نا، آنے والا کاف کو حرف خطاب کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہاذا کتاب، تو ہم نے کسی سے بات کی ہے، وہ بات ایک سے کی ہے، دو سے کی ہے یا تین سے کی ہے، اس کا بھی اس کے اندر خیال رکھا جائے گا۔ کسی کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھو وہ یا یہ یا وہ، تو وہ ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بات جو ہے وہ اشارہ کس کو کر رہے ہیں۔ اگر تو میں 1 to 1 کسی کو پڑھا رہا ہوں تو میں ایک پرسن جو ہے وہ مخاطب ہے، ٹھیک، اور اگر جو ہے کہیں 2 بھائی ہیں تو ان کو میں ہم اگر ٹیچ کر رہے ہیں یا کوئی بات کہہ رہے ہیں گھر میں یا کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ 2 ہوں گے، تو وہ جو ہے پھر اب یوں سمجھے کہ 2 مخاطب ہو جائیں گے، اور اگر زیادہ ہیں 3 تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو اس کی مطابقت مخاطب کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کا، ذالکا جیسے ایک مثال دی تھی، ذالکما اور ذالکم، یہ استعمال واضح کرے گا کہ مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈریسی، وہ ایک ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔
اور اب میں قرآن مجید کے جو استعمالات ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ہاذا کی طرف چلیں گے، یعنی پہلے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہاذا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اور اگر میں اس کو اس کے اوپر ہی دیکھ لوں، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جو قریب ہاذا مذکر، تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات اس بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن کریم میں آتا ہے ہاذا حلال، یہ حلال ہے، وہذا حرام، اور یہ حرام ہے۔ ہاذا حلال، اب دیکھیں مطابقت، دیکھیں جو اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی مطابقت ہونی چاہیے، یہ جو اوپر میں نے کر رہا تھا یہ دیکھیں مطابقت، تو ہاذا حلال ہاذا حرام، پھر ہاذا ذکر مبارک، یہ بات میں نے بیان کی تھی۔ ہاذا البلد، جیسے وہذا البلد الامین آتا ہے نا، تو وہذا البلد الامین، تو قرآن کریم کی آیتیں نوٹ کر لیں، یہ دو تین، ہر ایک کی میں دو تین جو وقت رہ گیا اس میں مثالیں بھی دیتا رہتا ہوں، دے جاتا ہوں۔ تو ہاذا کی مثال ایک بنی اسرائیل آیت نمبر 10 کی لیجئے، ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ قرآن ہو گیا، اس نے اس کے اوپر فنکشن کیا، اس لیے اس نے اس کو چینج کیا، ادروائز اگر انا یہاں پہ نہ ہوتا تو یہ واپس اس نے ویسے رہنا تھا جو اس کی اصل حالت تھی، یعنی رفعی۔ تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن کریم سیدھی راستہ، وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اقوم بہترین سب سے سیدھی راستہ جو راستہ ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں سورہ یونس کی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، هَٰذَا الْوَعْدُ، اوپر دیکھیں هَٰذَا الْقُرْآنِ، هَٰذَا الْوَعْدُ، اور هَٰذَا ذِکْرٌ کی میں نے بات کر دیا، اور سورہ 3 کی ابھی مثال دی تھی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، هَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر، اور اس کا یہ امن والا شہر، مانوی یعنی کہ فکرے میں یہ اس آ جائے گا، ویسے یہ اگر ہم کہیں کہ ہاذ البلد الامین تو یہ امن والا شہر، لیکن چونکہ وہ جب سورۃ 3 کے اندر تو وہ قسمیں کھائی جا رہی نا، وہ تین والزیتون، تو پھر اس میں پھر آتا ہے کہ اور اس امن والے شہر کی قسم بھی قسم ہے، وہذا البلد الامین، وہ تین والزیتون، وہ جتنی قسمیں کھائی گئی۔ پھر آگے اگر ہم چلیں اس کی طرف جو بعید میں، اس کی طرف نہیں، آگے چلیں مؤنث کی طرف، ہاذا کے بالمقابل مؤنث ہاذی، تو ہاذی امتن، امتن تائے مربوطہ تائے مدورہ، تو ہاذی امتن، اور پھر آپ کا یہ ایک حوالہ ہے کہ ہاذی جہنم، تو سورہ یاسین میں آتا ہے ہاذی جہنم التی ولا، تو پھر اس میں سورہ رحمان کے اندر بھی آتا ہے، تو وہاں پہ بھی اب دیکھیں جہنم جو ہے حاضی ہی اس کے ساتھ آیا، تو یہ جہنم ایک ایسا اسم ہے سماعی جو اہل لغت، اہل عرب کے نزدیک، اہل زبان کے نزدیک یہ مؤنث سمجھا جاتا ہے، بلکہ جہنم کے جتنے بھی نام قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں وہ سارے مؤنث ان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو حاضی ہی آیا، حاضہ نہیں آیا، حالانکہ اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے تائے مربوطہ کا یا الف ممدودہ کا، ایسا نہیں ہے، حاضی جہنم۔ پھر ابھی بات ہو رہی تھی کہ غیر عاقل جو ہیں ان کے لیے اگر جمع مکسر ہو اور وہ اگر جمع ہوں تو ان کے لیے بھی آتا ہے، تو بظاہر حاضی ہی ایک کے لیے آتا ہے مؤنث کے لیے، لیکن یہاں پہ قرآن کریم نے کیا فرمایا، حاضی انعام، اور حاضی انعام جو ہے وہ 8ویں پارے میں آپ کو سورۃ الاعراف میں، اور بھی مثالیں ہیں لیکن جو فوراً مجھے یاد آ رہی۔ پھر قریہ جو ہے بستی کو کہتے ہیں، تو ابھی پہلے پارے کے اندر بھی اور سورۃ الاعراف میں بھی کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جہاں پہ یہ چوتھے رکوع میں ہی، رکوع نمبر 4 میں سورہ البقرہ میں، تو یہاں پہ یہ کہا نا کہ حضرت آدم اور ان کو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو وہاں پہ بھی الشجرہ تھا، اس کے ساتھ حاضی جہنم،
تو یہ مثالیں ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بات کو بڑھائیں تو جو ہاذا اور ہاذان جو ہے ان کی وہ زیادہ استعمال نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ایک جگہ پہ وہ آئے ہیں کہ اگر دو مذکر کی طرف استعمال کرنا ہو تو وہاں پہ سورۃ الحج میں آیا ہاذان خصمان. ہاذان خصمان یہ دو گروہ ہیں لڑنے والے، ٹھیک. تو وہاں پہ ہاذان کا لفظ استعمال آیا ہے، اور ہاذین جو ہے وہ نہیں آیا ہاذان، لیکن ہاذان استعمال ہوتا ہے، لیکن ہاذان کا لفظ آیا. پھر میں نے کہا تھا کہ ہاتان یہ تو نہیں آیا، لیکن ہاتین یہ لفظ آیا ہے، یعنی الٹ ہے. ہاذان ادھر آیا، ہاذین نہیں، ادھر ہاتان نہیں آیا، ہاتین آیا. ہاتینی کی مثال جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آتا ہے وہاں پہ سورہ القصص میں، جب وہ دو بہنیں پانی پلانے کے لیے آئی ہیں اپنے جانوروں کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پانی پلایا اور وہاں پہ دعا بھی کی، اور ان کا بڑی عزت احترام کے ساتھ بڑی ان کی عزت بھی کی ان کی، اور ان کو ان کے جانوروں کو پانی پلایا. اور اس کے بعد پھر وہ بڑا خوبصورت قصہ ہے کہ وہ شرماتی ہوئی آئی، اور اس نے آ کے اپنے باپ کا پیغام دیا. اور اس کے بعد پھر جب وہ ڈائلاگ ہوا ہے ان کے ساتھ، جو وہ بزرگ تھے، عام طور پر لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب تھے. یہ بات بالکل غلط ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے جن کا قرآن کریم میں آیا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. لوگوں نے مدین کے لفظ سے جو ہے وہ غلط سمجھے ہیں. وہ حضرت شعیب جو ہیں وہ اور ہیں، اور یہ جو بزرگ تھے ان کا نام بائبل میں ایک بیان ہوا ہے، غالباً یترا یا اس قسم کا، پھر میں دیکھوں گا. تو یہ جو بزرگ انہوں نے جو ان سے ڈائلاگ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ ان دو جو بیٹیاں ہیں ان میں سے جو میری بیٹیاں ہیں میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی ایک کا تمہارے کے ساتھ نکاح کر دوں. انکحک ان کے ساتھ، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں. بائبل تو کہتی ہے کہ وہ 7 بیٹیاں تھیں، لیکن قرآن کریم میں 2 کا ذکر کیا ہے. غالباً 2 جو ہیں وہ ہوں گی جو قابل شادی ہوں گی اور وہ لیڈ کر رہی ہوں گی اپنے مویشیوں کو. بہرحال قرآن کریم نے 2 کا ذکر کیا ہے ان کے، تو وہاں پہ وہ آئیں، اور بائبل نے جو ہے وہ 7 کا ذکر کیا. یہ ایک ویسے ہی ضمناً بات ہو گئی تھی. تو ہاتینی کی یہ مثال آپ کے سامنے رکھی گئی. پھر آگے چلتے ہیں. جو ہاؤلا، ہاؤلا جو ہے مذکر کے لیے اور ہاؤلا جو ہے مؤنث کے لیے، یعنی کہ ہاؤلا ایک ایسا لفظ ہے جس میں مذکر مؤنث کا کوئی جینڈر میں فرق نہیں، ایک جیسے ہیں. تو اس کے لیے آپ ابھی بات ہو رہی تھی ان نیک بیبیوں کی، تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں، اور وہ بھی لگتا ہے کہ 3 سے زیادہ، اسی لیے فرمایا کہ ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. تو سورہ الحجر میں ان کا بیان آتا ہے. اور وہیں پہ جو تھے، جو ان کے مہمان تھے، ان کے لیے بھی آپ نے یہی استعمال کیا، ہاؤلائی ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. تو ہاؤلائی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو آپ دیکھیں ہاؤلائی بناتی، بات یہ میں کرنا چاہتا تھا کہ مؤنث کے لیے بیٹیاں بھی، اور جو مہمان آئے تھے فرشتے ضیفی، ان کے لیے ہاؤلائی ضیفی وہ بھی استعمال ہوا سیم. پھر یعنی کہ جو ہاؤلا جو ہے اس میں مذکر مؤنث اور اس میں بے جان غیر جاندار میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑا تھا، جو سب سے بڑا بت تھا اس کو توڑ دیا تھا، فجعلہم جذاذا، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے پوچھو، یہ جو بڑا ہے نا، یہ تم نے اتنا جو کھڑا ہے، اس سے پوچھو کہ کس نے توڑا، تم میری طرف جو بھاگ گیا تھا اس کے پوچھو. تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، اچھی طرح تمہیں، لا اور ضرور، قد ضرور بالضرور، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ما هؤلاء ينطقون، یہ جو ہیں یہ بولتے نہیں ہیں. یہ جو نیچے گرے پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے یہ بھی، اور یہ جو بڑا بت بنا ہے، یہ بت اعظم، یہ بھی جو ہے یہ بولنے والے نہیں ہیں. پھر
جو اسی طریقے سے بت ہوں یا دوسرے بعض لوگ جو ہیں غیر اللہ کو بنائے پھرتے ہیں اپنے سفارشی، تو وہاں پہ قرآن کریم نے ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ ویقولون ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ ہاؤلائی شرکاؤنا، یہ لفظ سارے جو ہیں آتے ہیں۔ تو ہاؤلا کا لفظ جمع مذکر جمع مؤنث عاقل غیر عاقل سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور بھی ہیں، ایک اور یاد آتی ہے سورۃ الاحزاب میں، بلکہ سورۃ الاعراف میں، کہ جب وہ لوگ دیکھیں گے اپنے معبودوں کو، دوسرے جو گروہ کرنے والے تھے ان کو گمراہ کرنے والے تھے، تو وہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ ہاؤلائی اضلونا فآتم ضعفا عذابا من النار، کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ہمارے سے دگنا جو ہے ان کو عذاب دو۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، یہ سارے ان کو اس طرح کا ہو رہا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تم نہیں جانتے۔ تو یہ تھا ہاؤلا اور یہ قریب کا۔ اب ہم چلتے ہیں اس بعید کی طرف، اور بعید میں ہم ذالکا جو ہے اس کو پہلے کریں گے۔ تو ذالکا اور اس کے بالمقابل تلکا اور اولائکا جو ہے وہ کامن ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ذالکا کو کرتے ہیں۔ ذالکا ایک واحد مذکر کی طرف اشارہ، اور ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جیسے بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی مثال۔ پھر سورۃ الصف میں چلیں یا اور بھی کئی جگہ پہ، ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اور اس سے پہلے جو ہے ذالک الفوز العظیم آیا ہے۔ تو اسی طریقے سے سورۃ المائدہ کے اندر بھی، اور سورہ الصافات میں نیک چیزوں کا جب ذکر کیا، اور اس میں فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، سورہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون تو مزاج من تسنیم، نہیں یہ تو سورہ مطففین ہے، لیکن سورہ مطففین کے علاوہ یہ سورہ صافات کے اندر بھی ہوگا، دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں، ادھر بھی میرا ذہن جا رہا تھا۔ سورہ صافات 22ویں نمبر کی 22ویں 23ویں میں چلے گئے، اس کے صافات 23ویں میں، وہ یہاں پہ صافات ادھر چلتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں یہاں پہ اور معنوں میں ہے لمثل ھذا، یہ بھی چلو ایک اچھی پوائنٹ نکلا ہے میرا خیال اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دیکھیں بعض اوقات جو ہے جو اسم جس کی طرف اشارہ جو ہوتا ہے وہ پہلے بھی آ سکتا ہے، تو یہ مثلی لمثل ھذا، تو مثال یہ والی اس کی مثال، یہ بعض کا جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ قمیصی ھذا، پہلے قمیصی مضاف مضاف الیہ اس کی طرف اشارہ، تو اس میں اشارہ بعد میں آ جاتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، تو ایسے بھی ھذا یعنی اس میں اشارہ ضروری نہیں کہ شروع میں آئے، اس میں اشارہ بعد میں بھی آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے ایک پورا کنسٹرکشن ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی بقمیصی اذهبوا بقمیصی ھذا، اور بھی مثالیں ہیں۔ تو وہ جو بات کر رہے تھے نا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وہ سورہ مطففین میں، اور یا غالباً یہاں پہ ہونا چاہیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ دیکھیں جی وفی ذالک، یہ جو بات ہو رہی اس کے اندر وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے ذالکہ سے جو بات ہو رہی تھی اس کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کا اگر تو جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ ایک ہے تو پھر وہ کا لفظ استعمال ہوگا ذالکہ۔ جب ہم کہتے ہیں الف لام میم ذالکہ، تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ریڈر آف دا قرآن ہے اس سے خطاب کیا گیا ہے کا۔
لیکن ہم چلتے ہیں سورہ یوسف میں، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتا رہے ہیں اس کی جو وہ پرزنر تھے، دو جو ساتھی تھے ان کی خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ تو دو تھے وہ جنہوں نے وہ خواب دیکھی تھی، اور ادھر دیکھیں، اس سے بات جو ہے ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو چلتے ہیں اس کی تعبیر جو بیان کر رہے تھے یہاں کے غالباً یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں دو بندے تھے جن کی تعبیر تھی۔ تو ذالکما، یہ دیکھیں جن کی طرف وہ اشارہ کرے، ذالکما مما علمنی ربی، تو یہ وہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے خاص سکھایا ہے۔ ذالکما کہ یعنی کہ یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ تعویل جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تعویل بتاؤں گا، یعنی تعویل الاحادیث، تو میں اس کا، جیسے انہوں نے کہا تھا نبئنا بتأویلہ، تو ان کا کہ ذالکما یہ وہ جو تعویل جو تمہیں بتاؤں گا، یا جو مجھے جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ دو، تو کما ان کو اشارہ کیا گیا ہے، اور آگے باقیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے نبات کما یاتی کما، لیکن یہاں پہ اس میں اشارہ کے ساتھ کما، کیونکہ وہ دو تھے، کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ فتیان، یہ دیکھیں ان کی طرف اشارہ فتیان۔ اور اگر جو ہیں کوئی عورت ہو تو اسی میں اسی پیج کے اوپر، آئی تھنک یہ پیج بہت اچھا ہے 239 اور یہ ورس نمبر، یہاں پہ وہ جو عورتیں تھیں مصر کی، جو ہائی سوسائٹی کی عورتیں تھیں، تو وہاں پہ بھی جب اس نے اشارہ کیا تھا عزیز مصر کی بیوی نے، تو وہاں پہ بھی یہ لفظ ہے، یہ دیکھیں فذالکن قالت، اس عورت نے یعنی کہا اس عورت نے، فذالکن الذی لمتننی، کہ یہی وہ شخص ہے، یعنی یہ جو ما ھذا بشر ہے نا، یہ والا جن کو کہا تھا وقلنا ما حاشا للہ ما ھذا بشر، تو کہا کہ فذالک یہ وہ جو بشر ہے نا، ان کو خطاب کننا، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ ایک نہیں تھی، دو نہیں تھی، تین نہیں تھی، ایک پوری ایک چھوٹی پارٹی تھی، جیسے انہوں نے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ نسوت ان کا لفظ بھی آیا، یعنی نساء نہیں آیا، تو یہ ایک چھوٹی جو سیکشن ہوتا ہے اس کو ڈفرنس بٹوین نساء اور نسوتن جس کو سمجھیں کہ ایک مختصر جمع کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید جب جمع کی بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنے لوگوں کی پارٹی ہوتی ہے، بڑے گنے چنے، یعنی کہ فنگر ٹپس پہ آپ ان کو گن سکتے ہیں، جو بہت ہی کلوز سرکل ہے نا، ان کی یہ وکالت نسبتن۔ تو یہ فذالکن کا آ گیا مثال، اور پھر ذالکما آ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ آئی تھنک یہ ابھی ہم جو سورہ اپنی جو کر رہے تھے سورۃ ابراہیم، آخر میں یہ چلتے ہیں سورۃ ابراہیم کے اوپر بھی آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں تمہیں تھیں، یہ ساری، یہ جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے، یہ نعمت اس کو یاد کرو، یہ نعمت کی آگے شکلیں ہیں، اور یہ اشارہ پوری قوم سے تھا، ٹھیک؟ تو اس میں یہ جو ہے کہ یہ دیکھیں وفی ذالکم، یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو خطاب جو ہے وہ پوری قوم کے ساتھ ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے، کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم الوف حضر الموت، ہزاروں لوگ تھے، بائبل تو 6 لاکھ بیان کرتی، بالکل ٹوٹلی فالس ہے وہ، تو قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ ہزار۔ تو یہ تھے اس کے جو ہم بات کر رہے تھے اس کی شکلیں، اور یہ سارے باتیں جو ہے وہ ہوگی۔ ایک آخری پوائنٹ جو ہے، پھر آگے تلکا کی بات کر لیتے ہیں۔ تلکا کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے کہ تلکا ایک کے لیے، اور تلکو ما پھر اگر آتا ہے تو اس میں بھی میرا خیال ہے سورۃ الاعراف میں چلتے ہیں، سورۃ الاعراف میں آپ کو یہ جو قاف و ما کی بات تھی وہاں پہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ تو سورۃ الاعراف 8ویں پارے میں، اور غالباً 8واں پارہ جی یہاں پہ آنا چاہیے، یہاں پہ یہاں پہ آنا چاہیے سورۃ الاعراف، یہ دیکھیں
یہ دیکھیں الشجرہ تلکا آیا نا اوپر، جیسے تلکا حاضی ہی الشجرہ تھا، حاضانی حاضی ہی، اور شجرہ کی وجہ سے تلکا، اور جو دو میاں بیوی تھے آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا جن کو بیان کیا جاتا ہے ایڈم اینڈ ایو، نادا ہما ربو ہما انحکما، دو تھے، تلکما، تلکا نہیں کہا گیا، تلکما کا لفظ جو ہے وہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی میں اگر ہم یہ بھی ایک اچھی صورت سے میں مل جائے گی سورۃ الاعراف میں، یہ بھی میرا خیال یہیں پہ میں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں وہ جو ہاولا آیا تھا اوپر کے، ہاولا یدلون، جو ابھی بات کر رہا تھا کہ اچھا جی تلکم کا یہ دیکھیں، ونودو ان تلکم الجنتو کی وجہ سے تلکا آنا تھا، لیکن جو خطاب کیا جا رہا تھا وہ ان ساروں سے کیا جا رہا تھا، لوگ جو پورے تھے، ٹھیک ہے نا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، تو یہ سارے وہ جو مومنین ان کے سینوں سے نکال دیں گے، تو وہ جمع رسول ربنا بالحق ونودو، یہ ان ہدان اللہ، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں، ہدانا لنہتدی، یہ بتاتی ہیں کہ وہ تحت ان کی پلورل تھے جمع، تو تلکم الجنت، یہ ایک مثال آ گئی کہ ان کو پکار کر ندا دے کر ان کو کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہی جنت ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ ان تلک الجنت، کیونکہ حرف خطاب جیسے یہاں پہ ہے کہ حرف خطاب، یہ دیکھیں حرف خطاب یہ والا اس کے مطابق ہوگا، تو جو اولائکہ ہے وہ برابر سب کے لیے آ جائے گا، اور اسی طریقے سے اولائکہ جو ہے یہ بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کو بھی اولائکم بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ آخری پوائنٹ ہے، چلتے ہیں سورہ القمر کی طرف، تو یہ that will be the last point، سورہ القمر، یہ غالباً سورہ رحمان سے پہلے ہے، اور یہاں پہ آنا چاہیے، یہ دیکھیں جی اولائکہ، اب اکفارکم زیادہ خیر من اولائکم، اولائکم کہ کیا تمہارے کافر انکار کرنے والے ان سے بہتر ہیں، اکفارکم کیا تمہارے کفار خیر من اولائکم، ان کی طرف خطاب جن کی طرف کیا جا رہا تھا، ام لکم براتن، تو یہ وہ باتیں ہیں۔ تو ہاؤلا جو ہے وہ بعض اوقات ہا کے بغیر بھی آتا ہے، تو اس سے یہ بات آتی ہے کہ ہا جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے، لیکن ہا اولائی جیسے نا لفظ ہا اولائی، ہا کے بغیر اولا کا لفظ بھی آتا ہے، اولائی علی اثری، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے نقش قدم پہ ہیں، سورہ طٰہٰ وہاں پہ پڑھیں آپ، تو اولائی کا لفظ جو ہے وہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے مرکب اشاری یہ مکمل ہوتا ہے، اس کے جو نوٹس ہیں انشاءاللہ جلدی آپ کو اپلوڈ کر دیں گے، اور کچھ کوسچن بھی آئے ہوئے ہیں، آج ہی 2-3 گھنٹے پہلے ایک آئے تھے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ غالباً شریعت اور منہاج اس میں کیا فرق ہے، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ میں کلاس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔